قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ میں نے جو شروعات میں قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں تو ان کا مفہوم یہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اقتدار کی دولت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عرش سے فرش پر بٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اقتدار۔ اور اکثر بیشتر جا بجا ہمارے سیاستدان، ہمارے ہائی پروفائل لوگ، کہیں کوئی محفل ہوتی ہے تو اس میں ان آیات کا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِکَ الْخَیْرُ پڑھتے ہیں۔ اس پہ بڑی اچھی بات ہے، ہماری ابتدا یا ہماری انتہا ان پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ضرور ہے، یقین نہیں ہے اس پر۔ یقین تو ہمارا یہی ہے کہ جب سب کچھ مٹ جائے گا تو ہم مٹیں گے، جب خدا نہ خواستہ سب ختم ہو جائے گا تو ہماری باری آئے گی۔ ہمارا یقین نہیں ہے، یقین یہی ہے تو تب میں بازار میں آؤں گا، اور میں اسی پر آج میری توجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مختلف جو ہے ہیلے حربے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا تھا، میں نے اقتدار کے ایوانوں کی توجہ اس خاص امر کی جانب مبذول کروانی ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ تو ریاست مدینہ کی جو دعوے دار ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، میں بارہا اس پہ کہہ چکا، اور ہم اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا یقین یہ جن آیات کی تلاوتیں کی جاتی ہیں کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، اور جب چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو ہم اپنی خارجہ سطح پر اپنی بھونڈی یعنی حکمت عملی اس کو اپناتے ہیں اپنے مخالفین کو زج کرنے کے لیے، اور اپنی یعنی داخلی سطح پر سارا کرتے ہیں، اور خارجی سطح پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور بھائی ان کے یعنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف قسم کے ہم ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں، اور طاغوت کو ہم کسی نہ کسی انداز پر جو ہے وہ اپنے امور مملکت میں رسائی دیتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو دوام مل جائے، کبھی بھی اس کو شام نہ آنے پائے۔ ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ جتنی مضبوطی کے ساتھ ہم ریت کو پکڑتے ہیں اپنی مٹھیوں میں، اور اتنی تیزی کے ساتھ ریت جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اتنی تیزی سے ہمارا اقتدار ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں خاص یہ کہوں گا، جس وقت موٹر وے کا یہ حادثہ رونما ہوا تھا تو اس وقت بھی بڑا شور مچا تھا، آج کی اپوزیشن شور مچا رہی تھی۔ جب نواز شریف صاحب کے دور میں یہ حادثات ہوئے تھے، اور یہ جو ریپس کے معاملات ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ، تو اس وقت ہماری آج کی جو حکمران پارٹی ہے ان کے خلاف یعنی ہرزہ سرائی کر رہی تھی، دشنام ترازیاں کر رہی تھی، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ کیا موٹر وے کے بعد یہ واقعہ رکا؟ یہ حادثات رکے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ یعنی ہم اللہ کے احکام کو نازل نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی دنیا پر ایک حکم نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی سینکڑوں رحمتیں برساتے ہیں، اللہ دنیا میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں مجھے یہ کہنا تھا، یہ واقعات دل خراش قسم کے ہوتے رہے ہیں۔ یہ جو اگست ستمبر کے بیچ میں موٹر وے کا حادثہ ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے بہت کچھ کہا تھا، اس کے بعد کس قدر کے واقعات ہوئے، کیا یہ رکنے کا نام لے رہے ہیں؟ یہ آسمانوں سے اللہ کا تعزیانہ برس رہا ہے ہم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، مہاجرین صحابہ کو اکٹھا کر کے کیا فرماتے ہیں، جو کہ بخشائیں ہیں، جن کا جا بجا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں آنے والی جو امتیں ہیں ان کو سنانا مقصود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں انہیں بہت سی کی، اور یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میں
وہ یہ بدکاری اور بھائی یہ جو ہے یہ بے حیائی اور بے پردگی نہ پھیل دے تو اللہ تعالیٰ کے پھر ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کا آپ کے باپ دادا نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ سامنے ہے، کس طرح موذی بیماریاں کرونا اور کووڈ 18-19 اور یہ مختلف بخارات کی شکل میں یہ اللہ کے تازیانے ہم پر برس رہے ہیں۔ میری اس زمن میں حکومت کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں اس امر کی جانب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو دوام ملے، اگر ہماری زندگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یعنی اقتدار کی رسی جو ہے وہ لمبی کر دے، تو پھر ہمیں اللہ کے حکم کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اغیار کو خوش کیے ہوئے اور بھائی دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور ہم نے تو یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مشق کی جائے گی اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے، وہ تو ہمیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین پختہ کر لینا چاہیے، اس پہ ہمارا ایمان آ جانا چاہیے۔ میری اس ضمن میں یہ گزارش ہے اقتدار کے ایوانوں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ ہیومن رائٹس کی پرواہ کیے بغیر، طاغوت کی پرواہ کیے بغیر، دولت مشترکہ کو پسے پش ڈالے بغیر جہاں اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں آپ پارلیمنٹس کے جلدی سے اجلاس بلائیے اور ان میں یہ قرارداد پاس کروائیے کہ جو شخص اس قسم کے بھیانک جرائم میں مبتلا ہوگا یا اس کا کوئی سہولت کار بنے گا اس کو سرعام شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی اور یہ کر گزریے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی دوام بخشیں گے اور ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، ہمارا ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوگا تو پوری دنیا پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت ہوگی اور یہ جو نت نئے روز یہ کیسز ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کلا کما ہو جائے گا۔ جلدی سے یہ کام کر گزریے اور اللہ کو خوش کیجئے، اپنے اقتدار کو دوام دیجئے اور ان سزاؤں پر یقین کیجئے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے تو ہمیں پھر جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کو نافذ کیجئے تو انشاءاللہ دیکھیے ہمارے ملک سے ہر قسم کی جو فتنے ان کا سد باب ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گی سب چیزیں، اور علماء کو اعتماد میں لیجئے اور جو بھی اپوزیشن ہے وہ اپنے جو ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے، اور اگر آپ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں تو سر عام سزاؤں کا نفاذ کیجئے، اور ہمارا میڈیا جو کہ صراحتاً حکومت کے بہت حد تک کنٹرول میں ہے، اس میں سے جو بھیانک قسم کی یہ ایڈورٹیزمنٹ، یہ اشتہار بازیاں اور یہ بھئی جو نیم اوریانی پھیلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جو جذبات ہے برانگیختہ ہوتے ہیں، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے، ملک میں پردے کا نفاذ کیا جائے، اساتذہ کرام، والدین اکرام اور حکومت کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جائے کہ یہ اپنے اپنے جو بھی ان کے دائرہ کار ہیں ان میں رہ کے لوگوں کو تہذیب یافتہ، اخلاق یافتہ، پردہ، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو مجروح ہونے سے بچایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بھی اس میں یعنی جو ہے وہ اللہ کی خیریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ شکیلا سے بٹ، فرسٹ رائٹ اکیڈمی، سیالکوٹ۔ اللہ حافظ۔ آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔